بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مروہ بن مقتل ایک سید حسنی قاہرہ میں رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بادشاہ وقت نے سلائی بھروا دی تھی، جس کے صدمے سے دماغ پک گیا اور پھول گیا اور بدبو دے اٹھا تھا۔ آنکھیں بہہ گئی تھیں اور بیچارے اندھے ہو گئے تھے۔ ایک عرصہ بعد آپ کا جانا مدینہ منورہ ہوا اور روزہ اطہر کے قریب کھڑے ہو کر اپنا حال زار بیان کیا۔ جب وہ سوئے تو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تو آنکھیں بالکل درست تھیں۔ تمام مدینہ طیبہ میں اس بات کا شہرہ ہو گیا۔ جب قاہرہ واپس ہوئے تو بادشاہ ان کی آنکھوں کو درست پا کر بہت ناراض ہوا اور سمجھا کہ جلادوں نے جھوٹ بولا ہے اور ان کی آنکھیں پھوڑی ہی نہیں۔ جب لوگوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ تک یہ اندھے تھے اور وہاں پہنچ کر یہ واقعہ ہوا، تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ نادم بھی ہوا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بد کلام تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے سرید کھا رہے تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا، انہیں دیکھو، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا؟ پھر اس عورت نے کہا، یہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا، مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تو اس نے کہا، جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دیا جسے اس نے کھا لیا۔ اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم و حیا غالب آ گئی اور اس کے بعد اپنے انتقال تک کسی سے بے حیائی کی کوئی بات نہ کی۔ عجم کے ایک بادشاہ نے ایک تجربہ کار طبیب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ کئی سال تک وہ عرب کے ممالک میں رہا۔ کوئی شخص علاج کے لیے اس کے پاس نہ آیا اور اس سے علاج نہیں کروایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے شکایت کی کہ اس غلام کو صحابہ کے علاج کے لیے آپ کی خدمت کے لیے روانہ کیا گیا ہے، لیکن اتنی مدت میں کس نے توجہ نہیں کی تاکہ وہ خدمت جو بندے کے لیے مقرر کی گئی ہے بجا لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جماعت کا ایک طریقہ ہے کہ جب تک بھوک غالب نہیں ہوتی نہیں کھاتے، اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ سن کر حکیم نے کہا، تندرستی کا سبب یہی ہے۔ پھر اس نے سلام کیا اور چلا گیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔